اس رحمت کو رحمت ہی بنا کر رکھیں، زحمت نہ بنائیں، کیونکہ اگر دھوپ ہوتی، گرمی ہوتی تو اور زیادہ تکلیف ہوتی. لیکن الحمدللہ بارش، ہلکی ہلکی بارش، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کولر کے آگے جب بیٹھتے ہیں تو ہلکی ہلکی بوندیں آتی ہیں، اور تیز بارش بھی آئے گی تب بھی ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں تو گولیوں سے نہیں ڈرتے، پانی کی بوندوں سے کہاں ڈرتے. ہم تو توپ کے بھی آگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر بھی بارش کی بوندیں ہیں، ہم ان سے نہیں گھبراتے. آج کا دن 10ویں ذی الحجہ، تاریخ کا وہ پنہ جسے رب ذوالجلال نے محبت کی سیاہی سے لکھا ہے، عشق کی وہ داستان کہ جو آج بھی اپنے اندر اتنی تازگی لیے ہوئے ہے کہ جب بھی بقرعید کا دن آتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کائنات کا وہ قصہ جس کے اندر اتنی نورانیت ہے، اتنی نورانیت ہے کہ آج بھی لوگوں کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں. وہ عجیب داستان جسے لوگ سنیں تو تعجب کرے کہ آخر ایسا ہو کیسے سکتا ہے، اور تعجب کیوں نہ کرے، معجزہ کہتے بھی اسے ہیں جس میں تعجب ہو. ایک باپ جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، سالوں سے دعائیں کر رہا ہے، اے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے، رب ہب لی من الصالحین، اے مولا مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، مجھے نیک اور پرہیزگار اولاد عطا فرما. رات میں اٹھ اٹھ کر رب کی عبادت کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہے، دن میں عبادت کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہے، تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ رب سے دعا کی جا رہی ہے، اور پھر رب ذوالجلال دعا قبول فرما لیتا ہے اور ایک خوبصورت بیٹا عطا فرماتا ہے. اگر بیٹا خوبصورت نہ بھی ہو، اس کی شکل زیادہ اچھی نہ بھی ہو، پھر بھی باپ کے لیے وہ چاند سے کم نہیں ہوتا. یہاں تو بات حضرت اسماعیل کی ہے، جو اللہ کے پیارے بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، جن کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ جگمگاتا ہے. وہ حضرت اسماعیل کے نگاہ اٹھائیں تو کائنات آپ کے لیے جھک جائے. وہ حضرت اسماعیل کی جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ایڑیاں رگڑے تو آب زمزم جاری ہو جائے، وہ حضرت اسماعیل ہیں. اتنی خوبصورت، اتنی پیاری صورت. اور پھر رب ذوالجلال نے حکم دیا، ابراہیم لے جاؤ انہیں اور کسی بے آب و گیا اور بنجر زمین میں چھوڑاؤ. لیکن یہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اتنی آسانی سے تو اللہ کی دوستی نہیں ملتی، بڑی قربانیاں دینی ہوتی ہے، بڑی آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جان کس کے لیے ہے، یہ سانسیں کس کے لیے ہے، یہ اولاد کس نے عطا کی، اس کو خوبصورت کس نے بنایا، اس کی شکل میں نے تو نہیں بنائی. تو پھر جس رب نے دیا ہے اس کی راہ میں قربان کرنے میں جاتا بھی کیا ہے. وہ کسی نے کہا نہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں. اور دو پہاڑیاں، ایک کو صفا دوسری کو مروہ کہا جاتا ہے، ان پہاڑیوں کے صحن میں آپ دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ کو چھوڑا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اٹھتی ہیں اور اٹھ کر کہتی ہیں، میرے سرتاج یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ پلٹ کر آگے بڑھتے ہیں. حضرت ہاجرہ پھر پکارتی ہیں، اے میرے سرتاج مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کس نے کہا یہاں چھوڑنے کے لیے. حضرت ابراہیم خاموش ہیں. پھر حضرت ہاجرہ کا ایک جملہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر، اے اللہ کے خلیل، کیا رب ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں. حضرت ابراہیم نے یہ جب جملہ سنا تو نم آنکھوں سے مڑ گئے اور مڑ کر فرمایا، اے ہاجرہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑا ہوں. جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا نا تو آج تاریخ الٹی لکھی جا رہی ہے. دریا کا پانی جدھر بہتا ہے آج ادھر نہیں بہ رہا. سسٹم یہ ہے کہ مرد عورت کو تسلی دیتا ہے، کیونکہ مرد کو رب ذوالجلال نے مضبوط بنایا ہے اور عورت کو پیار اور محبت کا ایک نگینہ بنایا ہے. جس کے دل کے اندر سوز ہے، تکلیف ہے، وہ جلدی غمزدہ ہو جایا کرتی ہے. لیکن ذرا ماحول دیکھیے، حالات دیکھیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو تسلی دیتے اور کہتے ہاجرہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب ذوالجلال تمہارا خیال رکھے گا. لیکن آج تو معاملہ ہی الگ ہے. حضرت ہاجرہ مسکراتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہیں
اور پھر نیچے نگاہ لا کر حضرت ابراہیم سے عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، اللہ کے خلیل، اگر رب ذوالجلال کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کے لیے تو جائیے، رب ذوالجلال میری حمایت فرمائے گا۔ وہ رب جو چٹانوں کے اندر بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیوی کو بھوکا نہ رہنے دے گا۔ اور پھر حضرت ہاجرہ کے اس جملے کو سننے کے بعد، اس قول کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم بڑی تسلی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ چند کلو کھجوریں ہیں اور ایک مشکیزہ پانی کا کتنے دن چلتا؟ نہ پانی ہے نہ کوئی اور دوسرا انتظام ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے۔ بہرحال کچھ دن گزرے، وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ جب تک وہ تھیں تو حضرت ہاجرہ کا شکم سیر ہو جاتا اور دودھ بنتا رہتا، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے جو قدرت نے بنایا ہے کہ عورت کھائے گی تبھی اس کے اندر دودھ تیار ہوگا اور وہی دودھ بچے کی غذا بن جائے گا۔ اور بالآخر جب وہ سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ بھوکی رہنے لگی، پیاسی رہنے لگی، اور اس کی وجہ سے دودھ سوکھ گیا۔ اور جب دودھ سوکھا تو اب حضرت اسماعیل بھی بھوکے رہنے لگے۔ جب بھوک کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت اسماعیل سے برداشت نہ ہوا، آپ رونے لگے، کیونکہ دودھ پیتے بچے تھے، کیا سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی تھے تو اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا فرمائی، آپ روتے رہے اور پھر حضرت ہاجرہ سے آپ کا رونا نہ دیکھا گیا تو حضرت ہاجرہ اٹھتی ہیں اور اٹھ کر آپ کو اسی صحن میں چھوڑ کر، صفا اور مروہ کی وادی میں چھوڑ کر، کبھی صفا پر چڑھ جاتی ہیں اور رب سے دعا کرتی ہیں، مولا میرے بیٹے کے لیے رزق کا اہتمام فرما دے۔ کبھی مروہ پر چڑھ جاتی ہے اور کہتی ہے، مولا میرے بیٹے کے لیے رزق کا اہتمام فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کہتی ہے کہ تاج محل محبت کی نشانی ہے، لیکن ذرا آ کر مجھ سے پوچھو، آ کر قرآن سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ محبت کی نشانی تاج محل نہیں بلکہ صفا اور مروہ ہے، جہاں پر اللہ کی ایک بندی اللہ پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے، اس کی محبت کے اندر کبھی صفا پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ پر چڑھتی ہے، لیکن شکایت کا ایک جملہ زبان پر نہیں آنے دیتی، بلکہ ہر لمحہ یہی کہتی ہے، مولا میرے بیٹے کے لیے رزق کا اہتمام کر دے، اور نہ کرے تو تیری مرضی، ہم تیری رضا میں راضی۔ اور پھر رب ذوالجلال نے جو عظمت کسی اونچے پہاڑ کو عطا نہیں فرمائی، سمندر کی گہرائی کو عطا نہیں فرمائی، تاج محل کو عطا نہیں فرمائی، کسی اونچی بلند عمارت کو عطا نہیں فرمائی، وہ عظمت ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو عطا فرمائی۔ ان پہاڑیوں میں ایسا کیا تھا؟ ان پہاڑیوں میں یہ تھا کہ اللہ کی برگزیدہ بندی حضرت ہاجرہ کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑے تھے، اور رب ذوالجلال نے پھر اس کی عظمت کو قرآن میں بیان کیا اور فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حیرانی نہیں ہوتی کہ مولا کائنات کے اندر اتنی عظیم عظیم چیزیں ہیں تو اس آسمان کی بلندی کے لیے کہتا کہ یہ میری نشانی ہے، تو سورج کی روشنی کے لیے کہتا یہ میری نشانی ہے، تو چاند کی خوبصورتی کے لیے کہتا یہ میری نشانی ہے، تو سمندر کی گہرائی کے لیے کہہ سکتا تھا کہ یہ میری نشانی ہے، تو ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے اونچے پہاڑ کے لیے کہتا کہ وہ میری نشانی ہے، لیکن تو نے ایسا نہ کہا، بلکہ تو نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا مروہ جیسی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں میری نشانی ہیں۔ اور پھر آپ وہاں چھوڑ کر آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، پورا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں، صرف اشارے اور کنایے سے کام لیتا ہوں۔ بات آگے بڑھتی گئی، کچھ دن گزر گئے، فلما بلغ معه السعی، اور جب آپ کی عمر 7-8 سال یا سن بلوغت کو پہنچی تو ایسی صورت کے اندر پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور چھری اور رسی ساتھ لے جاؤ، چھری اور رسی ساتھ لے جاؤ۔ سوچیں، ایک باپ جو سالوں سے اپنی اولاد سے نہ ملا ہو، اور جب وہ ملنے کے لیے جائے تو اسے مٹھائی لے کر جانے کے لیے نہ کہا جائے، کھلونے لے کر جانے کے لیے نہ کہا جائے، محبت کے گجرے لے کر جانے کے لیے نہ کہا جائے، پیار کا صحرا لے کر جانے کے لیے نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے ابراہیم جاؤ، ایک رسی لے جاؤ اور ایک چھری لے جاؤ۔ اور یہ باپ بھی دیکھو کیسا نرالا باپ ہے کہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر 1000 میل کا سفر طے کر کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم تو فرماتے ہیں، ہاجرہ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا یہیں آس پاس ہوں گے، کہ جاؤ بلاؤ اور انہیں تیار کرو، کسی دوست نے دعوت دی ہے۔ لوگ اس جملے کے اندر بھی بڑے گمراہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں دعوت دی، حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ ایسا نہیں ہے، دعوت کا لفظی معنی ہوتا ہے بلانا، کسی کو بلانا، مدعو کرنا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے بلایا تھا، اور اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کے دوست ہیں، اسی لیے حضرت ابراہیم نے یہی کہا کہ ایک دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے لخت جگر کو بلایا، نہلایا، دھلایا، اور دھلا کر کے جو ہے عطر لگایا، اور عطر لگا کر جب تیار ہو گئے
تو حضرت ابراہیم کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم انہیں لے کر چلے اور مینا کی وہ وادی جہاں تاریخ نے اپنے سب سے عظیم داستان لکھی، محبت کی سب سے عظیم تاریخ لکھی، اس وادی میں پہنچے۔ اور جب اس وادی میں پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل کو جا کر پوری بات بتائی اور کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ زبردستی نہیں ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اب حضرت اسماعیل نے تاریخ کا وہ جملہ کہا جو پوری دنیا کی اولادوں کے لیے ایک مثال بن گیا کہ جب جب اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی باری آئے گی تو پھر ہم یہ نہ کہیں گے کہ میں کیوں ذبح ہوں۔ وہ کہہ سکتے تھے حضرت اسماعیل، ابا جان خواب تو آپ نے دیکھا ہے، اس کے ذمے مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اے میرے والد محترم، خواب آپ کا، حکم آپ کا، مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ رب نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو آپ بھی تو اپنے نزدیک پیارے ہوں گے، آپ کی جان بھی تو آپ کے نزدیک پیاری ہوگی، خود کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ حضرت اسماعیل ہیں، ایسا نہ کہا بلکہ کہا اے میرے والد محترم یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد جو مرضی آئے کرو۔ صرف ذبح نہیں کہا، یہ نہیں کہا صرف ذبح کرو، بلکہ کہا یا ابت افعل، اے میرے والد محترم جو مرضی آئے کرو۔ اگر آپ میری بوٹیوں کی ایک ایک سیخ کو بھی الگ کر دیں گے، اسماعیل کی زبان سے اف نہیں نکلے گی، اسماعیل شکایت نہ کرے گا۔ اور پھر سب کچھ ہو گیا اور آپ کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ جب رسی سے باندھا تو حضرت اسماعیل نے ایک بات کہی، اے والد محترم میری رسی کھول دیجیے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا ہوا بیٹے؟ ذہن بدل گیا، خیال تبدیل ہو گیا، نہیں چاہتے ہو قربان ہونا؟ فرمایا نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، اے والد محترم میری رسیاں کھول دیجئے، اس لیے کیونکہ کل جب تاریخ ساز، جب اتہاس لکھنے والا اتہاس لکھے گا تو یہ کہے گا کہ اپنے بیٹے کو زبردستی باندھ کر قربان کیا تھا، آپ میری رسیاں کھول دیجئے، تاکہ دنیا والے کہیں گے کہ زبردستی نہیں کیا تھا بلکہ اسماعیل کی بھی اتنی ہی مرضی تھی جتنی ابراہیم کی مرضی تھی۔ اور پھر چھری چلائی گئی، اتنا نرم و نازک گلا، لیکن چھری نہ چلی۔ جب چھری نہ چلی تو حضرت ابراہیم نے چھری کو سامنے لیا اور اس سے کہا کہ کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے زبان حال سے جواب دیا الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، کہ خلیل مجھ سے کاٹنے کو کہتا ہے اور رب جلیل مجھے انکار کرتا ہے، بتاؤ میں رب کی بات مانوں کہ خلیل کی بات مانوں؟ اور پھر حضرت ابراہیم نے جلال میں آ کر چھری کو پتھر پر دے مارا، جب پتھر پر مارا تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم کو اور جلال آیا، کہا اے چھری تیرا تو کام کاٹنے کا ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری نے زبان حال سے پھر جواب دیا اے ابراہیم یاد ہے آپ کو نار نمرود جس میں آپ کو ڈالا گیا تھا، اس آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، لیکن اس نے بھی تو آپ کو نہیں جلایا۔ جس نے اس دن اس آگ سے جلانے کی قدرت چھین لی تھی، آج اسی نے مجھ چھری سے کاٹنے کی قدرت چھین لی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر وہ سارا واقعہ، حضرت جبرائیل کا آنا، دمبے کا قربان ہو جانا، اور پھر حضرت اسماعیل کا مسکراتے ہوئے کھڑے ہونا، اور پھر حضرت ابراہیم وہاں سے اٹھتے ہیں، اور جب دیکھا سارا معاملہ تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اپنے پیارے بندوں کو اسی طرح اعزاز عطا کرتے ہیں، اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قربانی آخر مقصد کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم قربانی؟ کیا گوشت کھانا مقصد ہوتا ہے؟ تو گوشت تو ہم سالوں سال کھاتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر کوئی انسان جانور نہ خریدے بلکہ گوشت خریدے تو اس کو سستا زیادہ پڑے گا، کیونکہ جانور کے اندر صرف گوشت ہی گوشت تو نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ رب العزت کے یہاں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے نزدیک نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا خون، نہ ہڈیاں، مجھ تک کچھ نہیں آتا، بلکہ آتی ہے تو تمہاری نیت ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے پوچھا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے حبیب قربانیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد کی سنت ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے اندر ہر لمحے پر اللہ رب العزت کو فوقیت دی، اسے اہمیت دی، اسے مرتبہ دیا، اور کائنات کی ہر شے کو ٹھکرا دیا، پھر چاہے وہ جان کی بات ہو، چاہے مال کی بات ہو، چاہے اولاد کی بات ہو، چاہے ملک کی بات ہو، چیز کوئی بھی ہو، حضرت ابراہیم نے ہمیشہ سب سے مقدم رب ذوالجلال کو رکھا۔ حضرات گرامی قدر، آج ان حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جب موقع آئے تو دین کے لیے سب کچھ قربان کریں، اور یہی نہیں، اتنا ہی نہیں، بات جب انسان سوچتا ہے تو اس کے نزدیک سب سے پیارا اس کا ملک ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں بزرگوں کے حوالے سے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اتنا پیارا وطن،
اتنا پیارا وطن کہ وطن کو انسان سب سے پیارا رکھتا ہے، جب موقع آتا ہے تو اپنی اولاد کی جان قربان کر دے، اپنے مال کو قربان کر دے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کی بات دیکھو گے تو وطن سے پیار کرنا اپنی جگہ، لیکن جب بات دین کی آئے تو ان کو وطن بھی چھوڑنا پڑا، انہیں اپنے بچے کی بھی قربانی دینی پڑی، انہیں سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ تو ہم جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ اپنے ملک و ملت کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے وطن کے لیے کھڑے ہوں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وطن کا محبوب بتاتے ہیں اور دعوے داری کرتے ہیں، وہ بھاگتے نظر آئیں گے۔ اور انشاءاللہ مسلمان پہلے بھی جنگ آزادی کے موقع پر بھی سینہ تان کے کھڑا ہوا تھا کہ آؤ جتنی گولیاں برسانی ہیں برسا لو، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، اس ملک کو ہم کسی غیر کے قبضے میں رہنے نہ دیں گے۔ اور ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا، اور آزاد ایسے ہی نہیں کروایا، ہمارے بزرگوں نے ہر درخت کے اوپر ان کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، ہر درخت کے اوپر انہیں پھانسی دی گئی تھی۔ جیل جا کر چیک کر لو، پوری دنیا کے جیلوں کے اندر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد بند تھی، یہاں تک کہ انڈمان نکوبار کے اندر حضرت عنایت احمد کاکوروی، علامہ فضل خیرآبادی اور ان جیسے عظیم اور جلیل القدر علماء وہاں پر بند تھے، پوری زندگی قربان کر دی صرف اور صرف دیش کے لیے، ملک کے لیے۔ وہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم وہ بھی بتائیں گے کہ ہم دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی دیش کے خلاف بات کرتا ہے تو اسی لیے ہمارا خون کھول اٹھتا ہے کہ یہ دیش کسی نے نہیں آزاد کیا، کسی ایک نے آزاد نہیں کیا، اس دیش کو سب نے مل کر آزاد کیا ہے۔ اور اس وقت یہی ایک شعر جو میرے ذہن میں آتا ہے راحت اندوری کا، جس میں انہوں نے کہا کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہم سب نے قربانیاں دی ہے، ہم سب کا یہ دیش ہے، ہمیں کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا، ہمیں کوئی یہاں سے بھگا نہیں سکتا۔ ہم مضبوطی کے ساتھ یہی رہیں گے اور انشاءاللہ دیش کے لیے لڑتے رہیں گے ان لوگوں سے جو دیش کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں، دیش کے اندر جو ہے آتنکواد پھیلا رہے ہیں، دیش کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے اور دیش کی محبت کو ہمارے دلوں میں اسی طرح راسخ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔